عمر ایک محنتی اور ذہین نوجوان تھا، لیکن پاکستان میں اس کا دفتری تجربہ برطانیہ کے ماحول سے کافی مختلف تھا۔ یہاں اسے کچھ نئی چیزوں سے جوجھنا پڑا۔ ایک مسئلہ تو اس کی ای میل لکھنے کا انداز تھا۔ عمر اکثر جلدی میں بغیر کسی خاص ترتیب کے ای میل لکھ دیتا، کبھی موضوع کی سطر واضح نہ ہوتی اور کبھی وہ غیر رسمی زبان استعمال کر جاتا۔ اس کی ایک ساتھی سارا نے ایک بار اسے دوستانہ انداز میں سمجھایا، عمر، یہاں دفتر میں ای میلز تھوڑی زیادہ پیشہ ورانہ ہونی چاہیے، موضوع واضح ہونا چاہیے اور زبان شائستہ۔ اگر تم کسی سے کوئی مدد مانگ رہے ہو تو شائستگی سے پوچھنا اہم ہے۔ عمر نے سر ہلایا، لیکن اسے فوراً اس پر عمل کرنا مشکل لگا۔ اسے عادت تھی کہ وہ سیدھی بات لکھ دے بنا کسی تمہید کے۔ دوسرا بڑا مسئلہ عمر کی منفی باتیں کرنے کی عادت تھی۔ دفتر میں جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے، عمر فوراً کوئی نہ کوئی ایسی بات لے آتا جس میں کسی چیز کی شکایت ہوتی یا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی نئے منصوبے کے بارے میں پرجوش ہوتا تو عمر فوراً کہتا، ہاں لیکن اس میں بہت سی مشکلات بھی تو ہیں، پچھلی بار بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے دفتر کا ماحول بعض اوقات بوجھل ہو جاتا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ زیادہ بات کرنے سے کترانے لگے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال ہی لے گا۔ ایک اور چیز جس پر عمر کو توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ تھا اس کا بات چیت کرنے کا انداز۔ وہ اکثر اپنی بات کو بہت زور دے کر کہتا تھا، جو بعض اوقات اس کے ساتھیوں کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ ٹیم میٹنگز میں جب کسی کی رائے مختلف ہوتی تو وہ فوراً اس کی مخالفت کرتا اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ اس رویے کی وجہ سے بعض اوقات بحث کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کے مینیجر مسٹر جونز نے اسے ایک طرف بلایا۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا، عمر، تم ایک اچھے ملازم ہو اور تمہاری کام کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھار تمہارے بات چیت کرنے کا انداز جارحانہ لگ سکتا ہے۔ یہاں برطانیہ میں ہم کھلے اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اگر کسی کی رائے مختلف ہو تو اسے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا اہم ہے۔ اس کے علاوہ جب تم کوئی درخواست کرتے ہو تو براہ کرم کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، یا کیا آپ مہربانی فرما کر یہ کریں گے جیسے الفاظ استعمال کرو، یہ زیادہ شائستہ لگتا ہے۔ مسٹر جونز نے ایک اور اہم بات بتائی، اور عمر، ایک اور چیز جو یہاں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ میٹنگز میں وقت پر پہنچنا اور ڈیڈ لائنز کا احترام کرنا ضروری ہے۔ عمر کو یہ باتیں سن کر احساس ہوا کہ اسے واقعی اپنے بات چیت کے انداز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب زیادہ دھیان سے سنے گا اور اپنی رائے کو زیادہ نرمی سے پیش کرے گا۔ اس نے یہ بھی طے کیا کہ وہ تمام میٹنگز میں وقت پر پہنچے گا اور اپنے کام کو وقت پر ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر نے مسٹر جونز اور اپنے ساتھیوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی ای میلز کو زیادہ پیشہ ورانہ بنایا، منفی باتوں سے پرہیز کیا اور اپنے بات چیت کرنے کے انداز میں نرمی لائی۔ اس نے محسوس کیا کہ جب وہ زیادہ شائستہ اور مثبت رویہ اپناتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ زیادہ تعاون کرتے ہیں اور ٹیم میں اس کی بات کو زیادہ توجہ سے سنا جاتا ہے۔ عمر ابھی بھی سیکھ رہا تھا اور برطانیہ کے دفتری ماحول میں پوری طرح سے ڈھلنے میں اسے وقت لگ رہا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پیشہ ورانہ رویہ، مثبت انداز فکر اور شائستہ